اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کے ناتواں بچے ہوں یعنی چھوٹے بچے ہوں، تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا اس کا سارا باغ؟ ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر مسئلہ جو ہے وہ سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، جیسے کہ اگر کسی کے پاس لہلہاتا باغ ہو اور اس کے بڑھاپے میں اجڑ جائے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی یہ وہی جان سکتا ہے۔ اور ایسے ہی باطل اور ریاکاری کا صدقہ جو ہے قیامت کے دن اسے کچھ کام نہیں آئے گا، جبکہ اسے سخت ضرورت ہوگی، کیونکہ جب بندہ بڑھاپے میں ہوتا ہے تو اسے ظاہر ہے مال کی زیادہ ضرورت ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ خود جا کر جو ہے وہ اچھے طریقے سے کما سکے۔ تو جس طرح اس کا بڑھاپے کی حالت میں باغ جل جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح کل قیامت کے دن جب اس کا صدقہ جو اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا تو اسی طرح اس کو بھی تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان فرمائی۔ آگے فرمایا کہ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہیں اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں، یعنی اسے مال کی ضرورت زیادہ اور کمانے کی طاقت نہ رہے، یعنی جب بندہ بڑھاپے میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں طاقت ہوتی ہے، اور اب نیکیاں کرنے کی طاقت نہ ہوگی، یعنی قیامت کے دن بھی اس کے پاس نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قیامت کا دن جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے بلکہ دارالجزا ہے۔ دارالعمل جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ تو خیال رہے کہ مومن جو ہے یہ قبر میں نماز اور تلاوت قرآن بھی پڑھتا ہے مگر اس پر ثواب نہیں ملتا، ثواب زندگی کے اعمال کا ہوتا ہے، اس لیے زندہ لوگ جو ہیں وہ مردوں کو ثواب بخشتے ہیں کہ اب مردے جو ہیں وہ ثواب کا کام نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بعض مومن جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ ایک واقعہ روایات میں احادیث میں آتا ہے کہ جب سرکار اور صحابہ اکرام کسی سفر میں تھے تو ایک جگہ پر رات کے وقت پڑاؤ ڈالا رات گزارنے کے لیے، تو ایک صحابی نے جب اپنا خیمہ لگایا اور سر زمین پر رکھ کر سونے لگے تو نیچے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ معاملہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنا وہاں سے خیمہ اکھاڑ دو، وہاں اس بندے کی قبر ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اب یہ حدیث جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ کے پیارے ہوں وہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، لیکن اس عمل پر اس کو ثواب نہیں ہے، ثواب دنیا کی زندگی میں جو عمل کرے گا اسی میں۔ تو آگے فرمایا کہ آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو اس مثال سے یہ سمجھایا گیا کہ پہلے تو نیکی ریا کے لیے نہ کرو، یعنی دکھاوے کے لیے نہ کرو، پھر نیکی کے بعد اب کوئی ایسا گناہ نہ کرو جس سے نیکی جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ ایک بندہ ہے کہ وہ نیکی کرے اور نیکی کے بعد پھر ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ نیکی برباد ہو جائے، تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ قیامت کے دن ایسے ہی پچھتائے گا بندہ جیسے باغ والا جو ہے وہ نازک وقت میں جل جانے پر پچھتاتا ہے، یعنی جب بندے کا باغ جل جائے تو وہ پچھتاتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن ریاکار جو ہے وہ پچھتائے گا۔
اس لیے ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ تو خیال رہے کہ بعض نیکیوں سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے نیکیاں جو ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گی اور تمہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہر نیکی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہونی چاہیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، وگرنہ دنیا میں تو پچھتاوا جو ہونا ہی ہے، قیامت میں بہت سخت پچھتاوا ہوگا۔